خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر مومنین کی یعنی مومنین مرد اور مومنین عورتوں کی اللہ پاک نے 8 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے 8ویں صفت یہ ہے کہ مومن وہ لوگ ہیں والذین هم عن صلاتهم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اب نماز کی حفاظت سے چند باتیں مراد ہیں، جن میں سے سب سے پہلی بات نمازوں کی پابندی کرنا۔ حفاظت سے مراد نماز کی پابندی کرنا۔ نماز کی پابندی سے مراد 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے عام طور پر کوئی 1 نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی 2 پڑھ لیتا ہے، کوئی 4 پڑھتا ہے، یا بسا اوقات کہیں کسی مسئلے کے اندر کسی دینی مجلس کے اندر ہم جاتے ہیں، وہاں پر ہم مجبوری سے کوئی 1-2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ پھنس گئے ہیں اب نماز پڑھنی پڑے گی، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں پھنسی ہوئی نماز پڑھنا۔ کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی پروگرام نہیں تھا، لیکن بس مجبور ہو گئے۔ ایک تو یہ ہماری نمازیں اس وقت چل رہی ہیں۔ ایک نماز وہ ہے جس کی اللہ پاک نے، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اور اس بات کی دیکھیے ہمیں اس بات کی اہمیت اللہ پاک نے کیسے بیان فرمائی۔ پہلے قرآن پاک سے۔ اب اکثر احکامات بڑے بڑے حکم جو ہیں وہ قرآن پاک میں 1 دفعہ نہیں تو 2 دفعہ ہوں گے، 3 دفعہ ہوں گے مثال کے طور پر۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر نماز کی اہمیت کو ہمارے دلوں میں ڈالنے کی کوشش فرمائی کہ امت کے دلوں کے اندر، ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس عظیم امر کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں 700 سے زیادہ مقامات پر نماز کے بارے میں فرمایا۔ مختلف انداز میں نماز کی اہمیت، نماز کی عظمت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمارے سامنے دیکھیے اللہ پاک ہمیں ایک دفعہ کہتے ہیں یہ کرنا ہے، کیا خیال ہے ہماری کو مجال ہے کہ ہم کہیں نہیں کرتے کام؟ ایک دفعہ بھی جو بات کہی جاتی ہے وہ حکم کا اور امر کا درجہ رکھتی ہے، اس کو پورا کرنا ہمارے ذمہ فرض عین کی حیثیت ہے، ہم نے پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں بہت سارے کامات جو 1 دفعہ کہے یا 2 دفعہ کہے، لیکن نماز پہ اتنا زور دیا کہ اس کو 700 سے زیادہ مقامات پر اللہ پاک نے نماز کی عظمت، نماز کی اہمیت، نماز کی افادیت ہمارے سامنے رکھی۔ پڑھو، نماز قائم کرو وغیرہ وغیرہ۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیادیں بیان فرمائی تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی 5 بنیادیں جناب۔ پہلی بنیاد کلمہ شہادت۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو داخل ہونے کے بعد ساتھ ہی فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کہ نماز کی پابندی، نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی اہمیت بیان فرما دی کہ اس کو اسلام کی بنیادوں اور اساس پر رکھ دیا۔ اور چھوڑیے یعنی بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں۔ ایک حدیث رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان اول
ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، اور ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے جب مخاطب ہوں گے حساب کتاب کے حوالے سے، تو سب سے پہلے اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں بھائی میاں نماز کے بارے میں بتاؤ. اگر حضور فرماتے ان صالحت، اگر اس کی نماز ٹھیک نکلی تو باقی اعمال کا بھی اسی پہ دار و مدار کرتے ہوئے ٹھیک قرار دے کر اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر اس کی نماز خراب نکلی باقی اعمال کو بھی اسی پہ دار و مدار کرتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنین کی صفات میں سے یہ صفت بنائی کہ نمازوں کی حفاظت، مومن ہو اور نماز کی حفاظت نہ کرے، ایمان والا ہو کر نماز کی حفاظت نہ کرے، ایمان والا ہو کر نماز نہ پڑھے، یہ نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہوگا جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور نماز کی حفاظت میں سب سے پہلی چیز 5 وقت کی نماز کو پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو اہتمام سے پڑھنا. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.